زید بن ثابت نے یہ بھی کہا کہ اس کام سے آسان شاید کسی پہاڑ کو موو کرنا میرے لیے ہوتا کہ آپ نے میرے اوپر یہ کتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی۔ ہم ان کانورسیشنز میں ہمارے صحابہ کرام کی ان بہترین بایوگرافیز اور ہسٹری سے لیڈرشپ کے وہ لیسن سیکھ رہے ہیں جو کہ آج بھی ہم اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں، بزنس میں، کارپوریٹ میں، مینجمنٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کی ایک بہترین مثال قائم کی اور اپنے ارد گرد ہونے والے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے لیے ایک بہترین ایگزامپل چھوڑ کے گئے، جن سے ناٹ اونلی کہ وہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے اپنے خود معاملات مینج کیے، بلکہ پوری مسلم ایمپائر میں جہاں جہاں ایکسپینشن ہوئی وہی لیڈرشپ کے لیسنز پھیلاتے گئے۔ اسی کانٹیکسٹ کو لے کے آج ہم ایک اور صحابی زید ابن ثابت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زید ابن ثابت مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے، اور جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ یثرب آئے تھے، ان کی فیملی نے اسلام قبول کیا اور یہ بیٹل آف بدر کے اندر غالباً 11 سال کی عمر میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ایک 11 سال کا بچہ سورڈ لے کے بیٹل آف بدر میں اترنا چاہ رہا ہے، تو ہمارے پیغمبر نے اسمائل کیا اور ان کو کہا کہ آپ اس بیٹل کے لیے بہت چھوٹے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا زید ابن ثابت اپنی سورڈ سے شاید اس دن بہت زیادہ کوئی فیٹس نہ اچیو کر سکیں، مگر آنے والے ٹائم میں زید ابن ثابت ایسی ویلیو کریٹ کریں گے مسلم امپائر کے لیے کہ سبحان اللہ آج بھی ان کا نام سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ زید ابن ثابت کو چیف نالج آفیسر کا ٹائٹل دیا گیا، یعنی وہ انسان جس کے پاس قرآن کی ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ غزوہ بدر کی ڈس اپوائنٹمنٹ کے بعد جب ان کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹل میں 11 سال کی عمر میں نہیں اترنے دیا، تو وہ بہت اپسیٹ ہو کے اپنی والدہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ ویلیو ایڈ کروں۔ بیٹل آف بدر کے بعد ان کی والدہ ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئی اور کہا کہ یہ اسی کچھ ٹائم کے اندر 17 چیپٹرز آف دا قرآن میمورائز کیے ہیں انہوں نے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کے بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ماشاءاللہ ان کو حوصلہ افزائی بھی کی زید بن ثابت کی، اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے کیا، اور زید بن ثابت نے ان کو ایکسپلین کیا کہ وہ کیسے اپنی میموری کی، نالج کی اور اپنی برین پاور کو یوز کر کے کیسے وہ یہ چیز انہوں نے اتنی جلدی یاد کی۔ لیٹر آن یہ وہی زید بن ثابت ہیں جب کہ مسلمانوں کو جوئش ٹرائبز کے ساتھ مکالمہ کرنے کی اپرچونٹیز آئیں، جب کہ مسلمان ایمپائر ایکسپینڈ ہو کے پرشین اور رومن آرمیز کے ساتھ بھی لڑ رہی تھی۔ اکثر نریشنز میں یہ آتا ہے کہ 15 دنوں کے اندر زید ابن ثابت ایک زبان بھی سیکھ لیتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے سرائک لینگویج بھی لرن کی اور ہیبرو بھی لرن کی، اور ہیبرو لرن کرنے کے بعد زید ابن ثابت جوز کے، یہودیوں کے بہت سارے ریبائز کے ساتھ بھی مکالمہ کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے زید ابن ثابت کو کیا خوبصورت پاور اور اسٹرینتھ دی تھی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت کو اسکرائب کے لیے بھی نامینیٹ کیا، یعنی وہ انسان جس کے پاس قرآن کی سب سے زیادہ نالج ہے اور قرآن کو وہ جانتے ہیں۔ بیٹل آف یمامہ میں بہت سارے حفاظ شہادت پا چکے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا احساس تھا کہ امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے مسلم امپائر ایکسپینڈ کر رہی ہے، تو ایک ایکچول کتاب، مطلب ایک ایکچول جگہ جہاں پہ ساری قرآن کی آیات کمپائل کی جائیں، وہ اس کی بہت ضرورت پیش آئی۔ اس مونیومنٹس ٹاسک کے لیے زید ابن ثابت کو نامینیٹ کیا گیا۔ زید ابن ثابت نے یہ بھی کہا کہ اس کام سے آسان شاید کسی پہاڑ کو موو کرنا میرے لیے ہوتا کہ آپ نے میرے اوپر یہ کتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی۔ اس کے اندر بھی ہمیں ایک لیڈرشپ لیسن زید ابن ثابت کا نظر آتا ہے کہ انہوں نے صرف اپنی نالج پر کاؤنٹ نہیں کیا، ماشاءاللہ جن کو اتنی نالج اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسکرائب نامینیٹ کیا تھا، انہوں نے اپنی میموری پر کاؤنٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک سسٹم وہاں پر بنایا کہ کوئی بھی چیز جو کہ ہم قرآن کی فائنل کمپلیشن میں ایڈ کریں گے، ان کے 2 آئی وٹنسز ہمیں چاہیے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی خود آنکھوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ اس طرح ماشاءاللہ ایک چیک اور ایک ڈبل چیک اور ویریفیکیشن کا سسٹم بھی زید بن ثابت نے کمپائل کیا۔ الحمدللہ
انہی معاملات کے ساتھ زید بن ثابت نے ایک ایسا خوبصورت میریکل انجام دیا مسلمانوں کے لیے کہ آج بھی ہم ان کو اس میریکل کے لیے یاد کرتے ہیں۔ جب 45 ہجری میں زید بن ثابت کی وفات ہوئی تو تب اکثر اسکالرز نے یہ کہا کہ وہ 11 ایئر اولڈ جو کہ ایک سوٹ لے کے غزوہ بدر میں اترے تھے، آج انہوں نے اسلام کا اتنا نام بلند کیا ہے کہ شاید کوئی بہت سارے سولجرز، جو بہت سارے ملٹری جنرلز جو کہ سورڈ کے ساتھ اسلام پھیلا رہے تھے، اس سے بھی زیادہ ویلیو زید بن ثابت نے کریٹ کی، اور مسلمانوں کی ایک بہت نالج کا ماؤنٹین، ایک نالج کا ٹریجر، ایک نالج کی ریسورس اللہ کو پیارے ہو گئے۔ زید بن ثابت کی زندگی میں ہمیں ایک خوبصورت لیڈرشپ، چیف نالج آفیسر اور ایک اسکرائب کی ایسی ایگزامپل ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج بھی جب ہم بگ ڈیٹا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں ڈیٹا اور نالج کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، وارفیئر آج بھی فیلڈ سے زیادہ اب ناؤ کمپیوٹرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بگ ڈیٹا انالیٹکس کے اوپر فائٹ کیا جاتا ہے، تو ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ہمارے صحابہ کرام کی بایوگرافیز اور سٹوریز سے بھی سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے ان چیزوں کو کیسے اپنایا اور اس کے اندر سکسیڈ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان صحابہ کرام کی سٹوری سے انسپائر ہو سکیں اور اپنی دن بدن زندگی کے اندر ان کے لیسنز کو سیکھ سکیں، اور جب بھی ہم کوئی ڈیٹا انالیٹکس، کمیونیکیشن، لیڈرشپ، اوریشن، اوریٹری، جب بھی ہم کوئی ایسا کام کریں تو ہم اس نیت سے کریں کہ کیونکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ کرام کو سکھایا تھا اور صحابہ کرام سے میں سیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اس کام میں خاص برکت اور خاص اجر ڈال دے۔ انشاءاللہ اسی سیریز میں کنٹینیو کریں گے آگے۔ السلام علیکم۔